بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی نئی بک کے ساتھ جس کا نام ہے دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹو پیپل بائی اسٹیفن آر کووے۔ یہ بک جو ہے ہمیں 7 عادات کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ دنیا کے مؤثر لوگ جو ہیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 7 عادات ہیں جو ہائیلی ایفیکٹو پیپل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل، پہلی عادت ہے جی بی پرو ایکٹیو۔ جس طرح اگر آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد بھرواتے ہیں تو آپ پرو ایکٹیو نہیں ہیں، دیٹ مینز یو آر ری ایکٹیو۔ تو جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ پیٹرول ختم ہونے سے پہلے ہی اگر گاڑی میں بھروا لیتے ہیں تو وہ پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جتنی بھی ناکامیاں ہوتی ہیں وہ معاشرے پہ ڈالتے ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ناکامی کی وجہ یہ ڈال دیتا ہے جی ہمارا پیپر ہی مشکل تھا، یا کویسچن آؤٹ آف سلیبس تھے، یا اپنی ناکامیوں کی وجہ اپنی والدین پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو دیز آر دا ری ایکٹیو پیپل۔ جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر اپنی ناکامیوں کو دوسروں پہ ڈالتے ہیں، جبکہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے سیکھتے ہیں اور سکسیس کی طرف جاتے ہیں، اس لیے وہ ایفیکٹو لوگ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ری ایکٹیو نہ بنیں بلکہ پرو ایکٹیو بنیں۔ سیکنڈ جو ایفیکٹو لوگوں کی عادت ہے وہ ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ ہمیں اپنے انجام کو کیپ ان مائنڈ رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بغیر منزل کے تعین کیے ہوئے، بغیر گول سیٹ کیے ہوئے ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑیں۔ تو چاہیے تو یہی کہ جناب آپ پہلے گول سیٹ کیے جائیں۔ جو ایفیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گولز سیٹ کرنے کے بعد اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس طرح جیسے اگر ایک اسٹوڈنٹ وہ سبجیکٹس رکھ لے جس میں اس کی انٹرسٹ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس کی ڈائریکشن کیا ہے، تو وہ ایفیکٹو نہیں ہوں گے۔ جو ایفیکٹو لوگ ہوتے ہیں، جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہیں جو اینڈ ہونا ہوتا ہے، جو انجام ہونا ہوتا ہے۔ اب بغیر انجام کے، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام شروع نہیں کرتے۔ تو بالکل اسی طرح جو انسانی زندگی ہے، جو مؤثر لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے جنت میں جانا ہے، تو اس جنت کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے ہر وہ اچھے کام کرتے ہیں، دنیا میں اچھائیاں کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، معاشرے کے لیے اچھا ہوتے ہیں، اپنی پرسنل لائف کے اندر اچھا ہوتے ہیں، اپنی ورک پلیس کے اندر اچھا ہوتے ہیں۔ تو دیٹ مین آپ اگر اپنے انجام کو ذہن میں رکھیں گے، اپنے اینڈ کو ذہن میں رکھیں گے، تو پھر ہی آپ کوئی کام کریں گے، دین یو ول بی دا ایفیکٹو پیپل۔ تو یہ مؤثر لوگوں کی یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ وہ ہر کام کا اینڈ جو ہے، ہر کام کا جو انجام ہے وہ کیپ ان مائنڈ رکھ کر شروع کرتے ہیں۔ تھرڈ ہیبٹ ہے جو کہ مؤثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ وہ اپنے ہر ضروری کام کو ترجیحات سیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو ضروری کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو پہلے کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو غیر ضروری کاموں پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور جو اہم کام ہوتا ہے، جو ضروری کام ہوتا ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی طرح تھنک فرسٹ کے حوالے سے اس کی ایک اور بک بھی ہے اسٹیفن کووے کی، جو اسی طرح ایک اور ہے، میری ویڈیو بھی ہے ایٹ دیٹ فراگ، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے، اس میں بھی ہم نے یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آتھر نے اس کو 4 کوارڈرنٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس نے کہا جی پہلا یہ ہے جو امپورٹنٹ کام بھی ہوتا ہے اور ارجنٹ بھی ہوتا ہے، جس کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹائم پہ کرنا ہے اور وہ ضروری بھی ہے۔ جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے، اس کو آپ ہر حال میں پرائورٹیز سیٹ کریں گے اس کی۔ دوسرا کوارڈرنٹ میں اگر دیکھتے ہیں آپ تو کچھ کام آپ کے امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ارجنٹ نہیں ہوتے، آپ اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے بچوں کے ساتھ آؤٹ پلاننگ پہ آپ نے پلان کیا تھا، آپ نے باہر جانا ہے، اگر آؤٹنگ پہ جانا ہے تو اس کو آپ بعد میں بھی جا سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ دیٹ ول بی دا امپورٹنٹ، لیکن وہ ارجنٹ نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں کر سکتے ہیں، پلان بنا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے وہ والے ٹاسک جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن ارجنٹ ہیں۔ جیسے موسٹ ارجنٹ کام ہے کہ آپ نے
اگر جیسے امپورٹنٹ تو نہیں رکھتا وہ کام، لیکن آپ نے وہ کرنا ہے، آپ کو اس کی ارجنسی ہے، تو اس کو آپ ارجنٹ کریں گے۔ جیسے ڈرامہ دیکھنا ہے آپ نے، جی ایک ڈرامہ 8 بجے لگنا ہے، تو دیٹ مین وہ 8 بجے ہی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن نو ڈاؤٹ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو لنگر ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ تو چوتھا کوارڈنٹ ہے، نہ ہی وہ امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہیں، نہ ہی امپورٹنٹ ہیں جن میں وہ ٹاسک ڈالے گئے ہیں، جیسے آپ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، آپ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، تو دیٹ مین نہ ہی وہ امپورٹنٹ ہیں، نہ ہی وہ ارجنٹ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام بھی کرنے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کس کوارڈنٹ کے اندر سیٹ ہوتے ہیں۔ کیا موسٹ امپورٹنٹ کو ہم موسٹ ارجنسی میں ڈالتے ہیں، یا ہم ایک ناٹ ارجنٹ کام ہے اور ناٹ امپورٹنٹ ہے اس کو ہم پہلے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بے شمار لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے غیر ضروری کاموں پہ زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور جو اہم کام ہوتا ہے اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو جو ایفیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ، جس کو جتنی امپورٹنٹ دینی ہوتی ہے اس کو ہی کام کو ارجنسی بھی دیتے ہیں، اسی کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو چوتھی عادت ہے، فورتھ ہیبٹ آف ایفیکٹو پیپل، تھنک ون ون۔ بچپن میں ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا کہ جناب اگر آپ نے جیتنا ہے تو کسی نہ کسی کو ہرانا ہوگا۔ جس طرح اگر آپ میچ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی میچ جیتنے کے لیے دوسری ٹیم کا ہارنا ضروری ہے، لیکن جو ایفیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ ون ون سچویشن میں کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے جیتنا ہے لیکن پہلے دوسرا بھی جیتے اور آپ بھی جیتیں گے، یعنی آپ دوسروں کو اگر ہیلپ کریں گے وہ بھی سکسیسفل ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ ہی سکسیسفل ہوئے۔ جس طرح اگر اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیکھیں تو ایک ریٹیلر کی دکان ہے، اس کے سامنے ایک اور اگر شاپ کھل گئی ہے، تو اگر وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے کہ جناب میرے پاس بھی کسٹمرز آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے، ہماری ایک مارکیٹ بنے گی، تو دیٹ مین یہ ون ون سچویشن ہے۔ ون ون سچویشن کے اندر دونوں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر وہ یہ حسد کرنا شروع کر دے کہ جناب اب وہ کسٹمر جو میرے پاس آتے تھے وہ اس کے پاس جائیں گے، تو یہ ون لوز کنڈیشن ہے۔ تو وہ لوگ ایفیکٹو نہیں ہوتے جو ون لوز کنڈیشن میں کام کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے کسٹمر تھے اب وہ اس کے پاس چلے جائیں گے، دیٹ ول بی دا ون لوز کنڈیشن۔ تو اگر وہ یہی سوچے کہ یار جو چیزیں میرے پاس، جو کسٹمر میرے پاس ہیں وہ ان کے پاس بھی آ سکتے ہیں، اسی طرح بے شمار چیزیں جو ہیں وہ جو میرے پاس نہیں ہوگی وہ اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں تاکہ کسٹمر اس کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، تو اس طرح ایک مارکیٹ بن جائے گی اور زیادہ کسٹمرز آئیں گے اور زیادہ لوگ چیزیں خریدیں گے اور ہم دونوں جو ہیں ایک سکسیسفل بن سکتے ہیں۔ تو دس تھنکنگ از کالڈ تھنک ون ون۔ اگر جو ایفیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ تھنک ون ون کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہوں اور دوسروں کو بھی کامیاب کروایا جائے۔ ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ پہلے دوسروں کو سمجھیں اور پھر اپنی بات ان کو سمجھائی جائے۔ بے شمار آپ کو نظر آتا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے نظر آتے ہیں جس میں ایک بندہ دوسرے کی آدھی بات سن کر ہی اس کو پرابلم کا سلوشن دینا شروع کر دیتا ہے یا اس سے لڑنے لگ پڑتا ہے۔ تو دیٹ مین ہم اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم کسی دوسرے کی بات سنیں، اور یہ ایک سکل ہے جس کو اگلے کی بات کو سمجھنا اور اس کو محسوس ہو کہ یہ میری بات سمجھ رہا ہے، پھر ہی آپ ایفیکٹو پیپل بن سکتے ہیں۔ تو اچھی عادت یہ ہوئی کہ اگر آپ دوسرے کی بات کو سمجھیں گے اور پھر اس کو اپنی بات سمجھا سکیں گے۔ اگر آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ جلدی سے اس کو اپنا مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں یا آدھی بات سننے کے بعد ہی آپ اس کی پرابلم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایفیکٹو پیپل کی عادت نہیں بنتی۔ وہ ناکام لوگ ہوتے ہیں جو صرف آدھی بات سنتے ہیں اور آگے سے لڑنا شروع کر دیں، بلکہ ایفیکٹو پیپل وہ لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسرے کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ چھٹی عادت ہے ایفیکٹو پیپل کی سنرجائز۔ سنرجی سے ہے، سنرجی مین 1 and 1 11۔ ایک اور ایک 2 تو سنا ہوا ہے لیکن 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ تو سنرجی کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 1 11 اگر آپ مل کر کام کرتے ہیں، جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ایپل کا درخت ہے اور 2 دوست اس کے نیچے کھڑے سیب کھانا چاہ رہے ہیں لیکن دونوں سیب اونچے ہونے کی وجہ سے نہیں پکڑ سکتے، تو اگر وہ دونوں مل کر ایک اس کے کندھے پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایزیلی سیب اتار کے دونوں کے دونوں کھا سکتے ہیں۔ دیٹ مین سنرجائز جو ہیبٹ ہے
وہ ٹیم ورک والی عادت ہے۔ اگر آپ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، تو زیادہ پروڈکٹیوٹی آ سکتی ہے، دونوں خوشحال ہو سکتے ہیں، پوری ٹیم انجوائے کر سکتی ہے اس کے بینیفٹ سے۔ تو ٹیم ورک مین کہ اگر آپ کوئی بھی آپ کا گول ہو، کوئی بھی مشن ہو، آپ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ مل کر کام کرتے ہیں، بجائے ایک بندہ کرے 2 مل جائیں، تو الٹیمیٹلی دونوں جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ ہے۔ لاسٹ ہیبٹ ہے 7ویں، دیٹ از شارپن دا سا، آری تیز کرنا ہے۔ مطلب اس میں ایک آدمی نظر آتا ہے جو کہ صبح سے لے کر شام تک درخت کاٹتا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا درخت نہیں کٹتا۔ تو ایک لکڑہارا اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اگر آری اپنی تیز کر لو تو آپ کا تو یہ درخت کٹ جائے گا۔ تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنی یہ آری تیز کر سکوں۔ تو الٹیمیٹلی آپ وہ جواب سن کر آپ بھی ہنسے ہوں گے۔ تو نو ڈاؤٹ یہ بے شمار کام ایسے ہیں جو ہم دن کے وقت جس کو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے، بلکہ ہم دوسری چیزوں پہ ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ تو جیسے آپ 5 سے 10 منٹ ایکسرسائز کے لیے نہیں نکالتے، پھر ہم الٹیمیٹلی جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ٹیسٹوں اور ڈاکٹرز کے پاس دوڑتے ہیں اور میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنی یہ جو بک ریڈنگ کی عادت ہے، 10 سے 15 منٹ اگر ہم کتاب پڑھیں تو الٹیمیٹلی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بجائے ہم کتابیں تو خریدتے ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں تو الٹیمیٹلی آپ اچھی عادت بن سکتی ہے آپ کے اندر کہ پہلے اس کا ذہن بنایا جائے، یا پہلے جو کام کرنا ہے اس کے لیے آپ تیاری کر لیں، تو آپ دوسرے جو ہیں کام ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو شارپن دا سا مین کہ آپ جو کام کرنا ہے اس کے لیے پہلے پراپر پریپیئر ہوں۔ اگر آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، دوسروں کی مدد کریں، اچھے کام کریں، تو الٹیمیٹلی آپ سکسیسفل لوگ بن سکتے ہیں۔ دیٹ مین آپ تیاری کر رہے ہیں اس کی جو آپ نے مکمل جو آخری زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ جو 7 عادات ہیں میں نے بڑی مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر آپ بک پڑھیں گے تو شیورلی آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔